المجرد والمزید، فعل مجرد اور مزید، مجرد ثلاثی و مزید ہو، ثلاثی مجرد یعنی کہ تین حرفی فعل، و مزید ہو اور اس کے مزید، الامثلہ تو مثالیں، فہمت تلمیذ الدرسا، شاگرد نے سبق سمجھا، افہم الاستاذ التلمیذا، استاد نے شاگرد کو سمجھایا، حمل الجمل القطنا، اونٹ نے کپاس اٹھائی، حمل الرجل الجملا، آدمی نے اونٹ کے اوپر لادا، لاعب الولدو، لڑکا کھیلا، لاعب الولدو اخاہو، لڑکے نے اپنے بھائی کو کھلایا، دفع الماء السفینہ تھا، پانی نے کشتی کو آگے پھینکا، ان دفع الماء، پانی پھینکا گیا، رفع الجندی الرایتا، سپاہی نے جھنڈا بلند کیا، ارتفعت الرایتو، جھنڈا بلند ہوا، حمر الوردو، گلاب سرخ ہوا، احمر الوردو، گلاب سرخ ہوا، ضرب الرجل السارقہ، آدمی نے چور کو مارا، تضارب الرجلان، دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو مارا، حسن الجو، موسم خوشگوار ہوا، تحسن الجو، موسم خوشگوار ہوا، رضی الوالد عن ابنہ، باپ اپنے بیٹے سے راضی ہوا، استرضى الولد اباہ، لڑکے نے اپنے باپ کی رضامندی چاہی، حادب الظہر، کمر ٹیڑھی ہوئی، احدودب الظہر، کمر ٹیڑھی ہوئی، البحث، بحث، کلو مثال، ہر مثال، من امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں سے، یشتمل علی فعل ماض، وہ ایک فعل ماضی پر مشتمل ہے، عدد احرفہ ثلاثۃ، جس کے حروف کا عدد تین ہے، وہذا اقل عدد ممکن فی حروف الافعال، اور یہ وہ کم سے کم عدد ہے جو کہ ممکن ہوتا ہے افعال کے حروف میں، فَإِذَا وُجِدَ فِعْلٌ وَكَانَتْ أَحْرُفُهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، اور اگر جب کوئی فعل پایا جاتا ہے جس کے کہ حروف تین سے کم ہوں، تو کانا بعضها محذوفاً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے بعض محذوف ہیں، والاحرف الثلاثۃ فی ای فعل، اور جو تین حروف ہیں کسی بھی فعل میں، من امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں سے، حروف اصلیۃ، وہ اصلی حروف ہیں، بدلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ اننا اذا حذفنا واحدا منها، کہ جب ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی حذف کرتے ہیں، کل فاء من فہما، جیسا کہ فہما میں سے فا کو، ضاع لفظ الفعل و معناہ، تو اس سے فعل کا لفظ اور اس کے معنی ضائع ہو جاتے ہیں، فجمیع هذه الافعال، پس یہ تمام کے تمام افعال، اذن لا تشتمل الا علی حروف اصلیۃ، تو یہ نہیں مشتمل مگر یہ کہ صرف حروف اصلی پر، فَهِيَ خَالِيَةٌ وَمُجَرَّدَةٌ مِّنْ أَيِّ حَرْفٍ زَائِدٍ، پس یہ خالی ہیں اور مجرد ہیں کسی بھی حرف زائد سے، علی اصولہا، اپنے اصل کے علاوہ، وَلِذَالِكَ يُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْهَا مُجَرَّدًا، اور اس وجہ سے ان میں سے ہر فعل کو مجرد کہا جاتا ہے، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَمْثِلَةَ الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب تم غور کرتے ہو دوسری قسم کی مثالوں پہ، رَأَيْتَ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ فِيهَا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے ہر فعل، ہوا نفس الفعل الذی فی المثال المقابل، تو وہ وہی فعل ہے جو کہ ساتھ والی مثال میں ہے، مع زیادت، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، فالامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پس پہلی جو تین مثالیں ہیں، زید علی کل فعل فیہا، تو ان میں سے ہر فعل کے اوپر بڑھایا گیا ہے، حرف علی حروفہ الاصلیہ، اس کے اصلی حروف کے اوپر ایک حرف ایڈ ہوا ہے، فالحمزہ تو زائدۃ فی افہما، اب افہما جو فعل ہے اس میں پہلا جو حمزہ ہے وہ زائدہ ہے، والمیم زائدۃ فی حملہ، حملہ میں جو بیچ میں میم ہے وہ زائدہ ہے، والالف زائدۃ فی لعبہ، اور جو لعبہ فعل ہے اس میں الف زائدہ ہے، والامثلۃ الخمسۃ، اور جو پانچ مثالیں ہیں، التی بعدہا، جو کہ اس کے بعد ہیں، زید علی کل فعل فیہا، تو ان میں سے ہر فعل کے اوپر بڑھایا گیا ہے، حرفان علی حروفہ الاصلیہ، اس کے اصلی حروف کے اوپر دو حرف بڑھائے گئے ہیں، فمرتن تکون الزیادۃ بالحمزۃ والنون، تو ایک دفعہ جو اضافہ ہے وہ حمزہ اور نون کا ہے، ومرتن بالحمزۃ والطاء، اور ایک دفعہ وہ حمزہ اور تا کا ہے، وثالثۃ بالحمزۃ والتکرار، تکرار حرف اصلی، اور تیسری دفعہ وہ حمزہ ہے اور حرف اصلی کی تکرار، ورابعۃ بالطاء والالف، اور چوتھی دفعہ وہ تا اور الف ہے، وخامسۃ بالطاء والتضعیف حرف اصلی، اور پانچویں جو ہے وہ تا ہے اور حرف اصلی کی تضعیف، اس کو مضاعف بنانا، والمثالان الاخیران، اور جو آخری دو مثالیں ہیں، زیدہ علی کل الفعلین، تو ہر دو فعلوں کے اوپر بڑھایا گیا، فیہما ثلاثۃ احرف،
تین تین حروف، ہی الحمزہ تو و سین و تا، اور وہ ہے حمزہ اور سین اور تا، مرتن ایک دفعہ، والحمزہ تو والواو و تضعیف و حرف اصلی، اور حمزہ اور واو اور حرف اصلی کی تضعیف اخرى دوسری دفعہ۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ مَاضِيًّا، اور جب فعل ماضی نہ ہو، وَأَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ أَهُوَ مُجَرَّدٌ أَم مَزِيدٌ، اور تم یہ چاہو کہ تم جان سکو کہ وہ مجرد ہے یا مزید ہے، فَرُدَّهُ إِلَى الْمَاضِي، تو پھر اس کو ماضی کی طرف لوٹاؤ، ثُمَّ انظُرْ فِيهِ، اور پھر اس میں دیکھو۔ القواعد، قواعد، الفعل المجرد، فعل مجرد، ما کانت جمیع حروفہ اصلیۃً، وہ ہوتا ہے جس کے تمام حروف اصلی ہوں۔ الفعل المزید، فعل مزید وہ ہوتا ہے ما زیدہ فیہ حرف، جس کے اندر اضافہ کیا گیا ہو ایک حرف کا، او اکثر ہو یا زیادہ کا، علی حروفہ الاصلیۃ، اس کے حروف اصلی پر۔ الثلاثی یکون مزیداً فیہ حرف، اور ثلاثی جو ہے وہ بن جاتا ہے مزیداً فیہ، جب اس کے اندر ایک حرف، او حرفان یا دو حرف، او ثلاثۃ احرف یا تین حرف کا اضافہ ہو۔ مجرد الرباعی و مزیدہ، فعل رباعی کے مجرد اور اس کے مزید، رباعی کا مطلب ہے چار حرف والا۔ الامثلہ، تو مثالیں، بعثر الہواء الورق، ہوا نے کاغذ کو بکھیرا، تبعثر الورق، کاغذ بکھرا۔ حرجم الراعی الابل، راعی نے اونٹوں کو جمع کیا۔ احرنجمت الابل، اونٹ جمع ہوئے۔ طمأن الطبیب المریض، طبیب نے مریض کو اطمینان دیا۔ اطمأن المریض، مریض مطمئن ہوا۔ البحث، بحث۔ امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالیں، تشتمل علی افعال ماضیۃ رباعیۃ، وہ مشتمل ہیں افعال ماضی پہ جو کہ رباعی ہیں، یعنی کہ جن میں چار حروف اصلی ہیں۔ بکل فعل منہا حروفہ اصلیۃ، اور ان میں سے ہر فعل کے حروف اصلی ہیں۔ اذا حذف حرف منہا، جب ان میں سے کوئی بھی حرف حذف کیا جائے، اختل لفظ الفعل و معناہ، تو فعل کا لفظ اور معنی جو ہے وہ مختل ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ فہیا اذن افعال مجردۃ، پس وہ افعال مجردہ ہیں۔ اما امثلۃ القسم الثانی، البتہ جو دوسری قسم کی مثالیں ہیں، فتشتمل علی افعال القسم الاول نفسہا، تو پس وہ مشتمل ہوتی ہیں پہلی قسم کے افعال پہ، نفسہا جیسا کہ وہ ہیں، مع زیادۃ علی کل فعل، اور اس کے ساتھ ہر فعل کے اوپر کسی نہ کسی حرف کی زیادتی ہوئی ہے۔ فالطاء مزیدۃ فی تبعثر، تبعثر میں تا مزیدہ ہے۔ والحمزۃ والنون مزیدتان فی احرنجما، احرنجما میں حمزہ اور نون مزید ایڈ ہوئے ہیں۔ بمعنی اجتماع، اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ والحمزۃ وتضعیف النون زیادۃ فی اطمأن، اطمأن میں حمزہ اور نون کی تضعیف، یعنی کہ نون کا دہرایا جانا، وہ زیادہ ہے۔ القاعدہ، قاعدہ، مزید الرباعی تکون زیادتہ حرفاً او حرفین، رباعی کے جو مزید ہوتے ہیں اس میں ایک یا دو حروف کی زیادتی ہوتی ہے۔ تمرین، رد ما فی العبارات الآتیۃ، آنے والی عبارات میں جو ہیں ان کو لوٹاؤ، من الافعال غیر الماضیۃ، وہ افعال جو ماضی نہیں ہیں، الی الماضیۃ، ان کو ماضی کی طرف لوٹاؤ۔ وبین المجرد والمزید من جمیع الافعال، اور مجرد اور مزید ہر افعال میں سے ان کو بیان کرو۔ والحروف الزائدۃ فی کل مزید، اور ہر فعل مزید میں جو حروف زائدہ ہیں ان کو بیان کرو۔ یحتاج الانسان بطبیعتہ الی النوم، انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے نیند کا محتاج ہوتا ہے۔ فیجب علی التلمیذ، پس ہر طالب علم کے اوپر لازم ہوتا ہے، ان یعجل بہ، کہ وہ نیند کے معاملے میں جلدی کرے، فی اول اللیل، رات کے پہلے حصے میں، لیستیقظ مبکرا، تاکہ وہ صبح جلدی اٹھ سکے۔ فإنہ ان اطال السحر، اس لیے کہ وہ رات کے جاگنے کو طول اگر دے، ضعف جسمہ و عقلہ، تو اس کا جسم بھی کمزور پڑتا ہے اور اس کی عقل بھی۔ ویحسن، اور بہتر یہ ہوتا ہے، اللہ ینام اقبل عقل، کہ وہ کھاتے ہی نہ سو جائے۔ فإن ذلک یسبب الاحلام المخیفۃ، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ڈراؤنے خوابوں کا سبب بنتی ہے۔ وَيَضُرُّ الْمَعِدَةَ، اور معدے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ او بعد ان یستذکر دروسہ مباشرۃً، یا یہ کہ اس نے ابھی اپنے اسباق یاد کیے ہوں تو ان کے فوراً بعد اس کو نہیں سونا چاہیے۔ وَإِلَّا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِرَاحَةِ النَّوْمِ، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ نیند کی راحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَيَنبَغِي أَن يَغْسِلَ جِسْمَهُ،
اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو دھوئے، وَيُزِيلَ مَا عَلِكَ بِهِ مِنَ الْأَقْذَارِ، اور اس کے ساتھ جو گندگی چپک جاتی ہے اس کو وہ دور کرے، وَأَن يُغَطِّيَ جِسْمَهُ، اور یہ کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے، فی الشتاء سردی کے موسم میں، بما يدفعه، جو کہ اس کو حرارت پہنچائے، حتی لا یقشعر من البرد، تاکہ وہ سردی سے نہ کانپے۔ ساعت الحائط والمزولہ، تو دیوار کی گھڑی اور دھوپ گھڑی، کانا فی حدیقت دار کبیرۃ، ایک بڑے گھر کے باغیچے میں، مزولۃ تبین الوقت، دھوپ گھڑی تھی جو وقت کو بیان کرتی ہے، وکانا من ضمن البناء برج عال، اور گھر کی عمارت کے اندر ایک اونچا برج بھی تھا، فی قمتہ ساعۃ کبیرۃ، اور اس کی چوٹی پر ایک بڑی گھڑی تھی، تطل علی الحدیقۃ، جو باغیچے پر جھانکتی تھی، وفی یوم کثیر الغیم، اور ایک بڑے بادلوں والے دن میں، قالت الساعۃ للمزولۃ، تو جو اوپر کی گھڑی تھی برج کی، اس نے دھوپ گھڑی سے کہا، کیف ترضین ان تقفی موقفک ھذا من غیر عمل، تو کیسے راضی ہوتی ہے کہ تو اپنی جگہ پر کھڑی رہے اور کوئی کام نہ کرے، انا کی لَمِمَّن يَتَّكِلُونَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تو بے شک ان لوگوں میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے جو کہ اپنے علاوہ دوسروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، فَلَا تَسْتَطِيعِينَ أَن تُؤَدِّي عَمَلِكِ، اور تو استطاعت نہیں رکھتی کہ تو اپنا فریضہ، اپنا عمل انجام دے سکے، وَتُبَيِّنِ الْوَقْتَ، اور یہ کہ وقت کو بیان کر سکے، إِلَّا إِذَا أَضَاءَتْ عَلَيْكِ الشَّمْسُ، مگر یہ کہ جب تیرے اوپر سورج چمکے، اما انا، اور جہاں تک میں ہوں، فَإِنِّي أَعْمَلُ لَيْلًا وَنَهَارًا، میں کام کرتی ہوں رات میں اور دن میں، صیفًا وشتاءً، گرمی اور سردی کے موسم میں، مُعْتَمِدَةً عَلَى نَفْسِي، اپنے ہی آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، فَأُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَوْقَاتَ عَمَلِهِمْ، پس میں بیان کرتی ہوں لوگوں کے لیے ان کے کام کے اوقات، وراحتہم، اور ان کے آرام کے اوقات، وَأَكْلِهِمْ، اور ان کے کھانے کے، وَصَلَاتِهِمْ، اور ان کی عبادات کے، وَنَوْمِهِمْ، اور ان کے سونے کے، اسمعی ہا انذا ادق، سن اب میں بجاتی ہوں، واحدتاً اثنتین ثلاثاً اربعاً، ایک، دو، تین، چار، اما انتی، اور رہی تو، فلا یستفید منک احد، تو تجھ سے کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل کرتا، الا اذا اطاع لیراکی، الا یہ کہ وہ آئے اور تجھے دیکھے، ثم ظہرت الشمس من وراء السحاب، پھر سورج نکل آیا بادلوں کے پیچھے سے، فتبین ان فی الساعۃ تأخرا قدرہ نصف ساعۃ، تو پھر پتہ یہ چلا کہ جو گھڑی ہے اس کے اندر تاخیر ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی، وہ آدھے گھنٹہ پیچھے ہے، وعند ذالک تبسمت المزولۃ، تو اس وقت پھر جو دھوپ گھڑی ہے وہ مسکرائی، مستہزئۃ، مذاق اڑاتے ہوئے، بخطأ جارتہا، اپنی پڑوسن کی خطا کا، وقالت، اور اس نے کہا، الآن قد ظہر الحق، کہ اب حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، انتی تعملین فتخطئین، کہ تو کام کرتی ہے اور خطا کرتی ہے، وتوقعین فی الخطأ من یتکل علیک، اور خطا میں ڈال دیتی ہے اس کو جو تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، فلا یاتیہم منک الا الضرر، اور ان کو تجھ سے نہیں پہنچتا مگر یہ کہ نقصان، فقالت الساعۃ، پس گھڑی نے کہا، لیس العیب ان یعمل المرء ویخطئ، کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی کام کرے اور خطا کرے، ولیکن العیب ان یتکل علی غیرہ فی عملہ، لیکن عیب یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرے اپنے کام میں۔ الاسفنج، سپونج، کانا اسماعیل ولدن ذکیا، اسماعیل ایک بڑا ذہین لڑکا تھا، اذا ابصر شیئا، جب وہ کوئی چیز دیکھتا، اکثر من السؤال عنہ، تو اس کے بارے میں بہت سوال کرتا، حتی یعرف حقیقتہ، تاکہ وہ اس کی حقیقت کو جان لے، فبینما ہوا ینظف قلمہ، تو جس وقت وہ اپنے قلم کو صاف کر رہا تھا، مرتن ایک دفعہ، بقطعۃ من الاسفنج، سپونج کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، وہوا یکتب فی المنزل، اور وہ اپنے گھر میں لکھ رہا تھا، طاقہ قعادتہ الی البحث، تو وہ اپنی عادت کے مطابق بحث کے لیے مائل ہوا، شوقین ہوا، فسأل اباہ، تو اس نے اپنے باپ سے سوال کیا، عن محل وجودہ، کہ وہ سپونج کا جو وجود کی جگہ ہے اس کے بارے میں بتائے، کہاں پایا جاتا ہے، وہ طریقۃ صنعہ، اور یہ کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے، فضحک ابوہ وقال، تو اس کا باپ ہنسا اور اس نے کہا، لیس فی قدرت الانسان ان یصنع الاسفنج یا اسماعیل،
کہ یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اسپونج کو بنا سکے اے اسماعیل، فہو من صنع اللہ فقط، پس یہ صرف اللہ کی صنعت ہے، لأنہ من حیوان یعیش فی اعماق البحار، اس لیے کہ یہ ایک حیوان ہے جو کہ زندہ رہتا ہے سمندروں کی گہرائی میں، اذا اخرج منہا مات و تغیرت حالتہ، اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اور اس کی حالت میں تغیر آ جاتا ہے، فدہش اسماعیل و برہتن، تو اسماعیل بڑا دہشت زدہ ہوا کچھ دیر کے لیے، کأنہ غیر مصدق، جیسا کہ وہ اس کو سچ ماننے کو تیار نہیں ہے، ثم سأل، پھر اس نے سوال کیا، وَكَيْفَ يُرَى یا ابی، تو یہ کیسے دیکھا جاتا ہے اے میرے باپ، وَهَلْ هُوَ يُصَادُ كَمَا يُصَادُ السَّمَكُ، تو اور اس کا کیسے پکڑا جاتا ہے جیسا کہ مچھلی پکڑی جاتی ہے، فَأَجَابَهُ أَبُوهُ، تو اس کے باپ نے اس کو جواب دیا، إِنَّ الْإِسْفَنْجَ يَنْمُو كَالنَّبَاتِ ثَابِتًا فِي مَوْضِعِهِ، کہ یہ جو اسپونج ہے یہ اگتا ہے نباتات کی طرح اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ثابت، وَلِذَلِكَ يَخْتِصُ الْغَوَّاصُونَ، اس لیے جو غوطہ خور ہوتے ہیں وہ غوطہ لگاتے ہیں، فی طلبہ، اس کی طلب میں، الی اعماق البحار، سمندروں کی گہرائیوں کی طرف، اکثر من 50 ذراعا، 50 گز سے بھی زیادہ، وَيَقْطَعُونَهُ مِنَ الصُّخُورِ، اور وہ اس کو چٹانوں سے کاٹتے ہیں، الَّتِي يَنْمُو عَلَيْهَا، جن کے اوپر یہ اگتا ہے، بِالسِّكِّينِ مَادٍ، تیز چھری کے ساتھ، وَبِسُرْعَةٍ عَظِيمَةٍ، اور بڑی تیزی کے ساتھ، وَيَدَعُونَهُ فِي أَكْيَاسٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور اس کو وہ ڈالتے ہیں ان تھیلوں میں جو کہ ان کے گلوں سے لٹکے ہوتے ہیں، ثم یصعدون من الماء، پھر وہ پانی سے اوپر آ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، ویجعلونہ قومۃ علی الرمل، اور پھر ان کا ڈھیر لگا دیتے ہیں ریت کے اوپر، ویفرکونہ بارجلہم، اور ان کو وہ اچھی طرح سے کچلتے ہیں اپنے پیروں کے ساتھ، حتی یخلص من المادۃ الحیوانیۃ التی علیہ، تاکہ وہ اس سے خالی ہو جائیں، خالص ہو جائیں اس حیوانی مادے سے جو کہ ان کے اوپر ہوتا ہے، وبعد ذلك یوضع فی الماء الغالی زمنا، اور پھر ان کو ایک زمانے کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے، حتی تزول رائحتہ الحیوانیۃ، تاکہ ان کی جو حیوانی بو ہے وہ زائل ہو جائے، ولا تصنع المعروف فی غیر اہلہ، اور بھلائی کا کام نہ کرو اس کے ساتھ جو اس کا اہل نہیں ہے، لقد رمض الثعبان یوما من الشتاء، ایک سانپ ہلاک ہونے والا ہوا سردی کے ایک دن میں، فمر غلام واستعد لنقلہ، تو ایک لڑکا گیا اور اس نے کوشش کی اس کو منتقل کرنے کی، وجاء به یسعى الى الدار طائشا، اور وہ اس کو لے کر آیا دوڑتا ہوا گھر کی طرف جب وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا، وَأَدْفَعَهُ فَانْظُرْ لِقِلَّةِ عَقْلِهِ، اور اس کو اس نے حرارت دے کر گرم کیا اور دیکھو اس کی عقل کی قلت کی طرف، فَلَمَّا أَحَسَّ الْوَحْشُ بِالدِّفْءِ حَوْلَهُ، تو جب اس وحشی نے گرمی محسوس کی اپنے ارد گرد، وَصَاحَتْ سُمُومُ الْمَوْتِ فِي الْجِسْمِ كُلِّهِ، اور جو موت کا زہر ہے وہ اس کے سارے جسم میں بہا، وَفَتَّحَ عَيْنَيْهِ وَحَرَّكَ رَأْسَهُ، اور اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھولی اور اپنے سر کو حرکت دی، عَلَى الْوَلَدِ الْمِسْكِينِ يَبْغِي لِقَتْلِهِ، اس مسکین لڑکے کے اوپر تو اس نے اس کو قتل کرنا چاہا، أَطَاهُ أَبُوهُ عَاجِلًا قَطَّ رَأْسَهُ، تو اس لڑکے کا باپ جلدی سے آیا اور اس کا سر کاٹ دیا، وَدَاسَ عَلَيْهِ غَاضِبًا بِنِعَالِهِ، اور اپنے پاؤں سے اس کے سر کو اچھی طرح سے کچلا، یعنی کہ جوتے کے ساتھ غصے کے عالم میں، وقال بنی احذر لعیما لقیتہ، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے بچ اس لعیم سے جس کو تو ملے، ولا تصنع المعروف فی غیر اہلہ، اور بھلائی نہ کر اس کے ساتھ جو کہ اس کا اہل نہ ہو۔